جمعرات کی صبح کے اوائل میں 12 گھنٹے طویل بحث کے بعد لوک سبھا نے وقف ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ حکمراں NDA نے اس بل کی حمایت کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اقلیتوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، جبکہ اپوزیشن نے اسے مسلم مخالف قرار دے کر مخالفت کی۔ BJP کی قیادت والی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ بل ملک میں وقف جائیدادوں کے انتظام اور نگرانی کو بہتر بنائے گا، جبکہ اپوزیشن نے اسے ٹارگیٹڈ قانون سازی اور آئینی دفعات کے خلاف قرار دیا۔ یہ بل اس وقت منظور ہوا جب اپوزیشن ارکان کی جانب سے پیش کی گئی تمام ترامیم کو ووٹنگ کے ذریعے مسترد کر دیا گیا۔ یہ بل 288 ووٹوں کے حق اور 232 ووٹوں کی مخالفت کے ساتھ منظور ہوا۔ دو بل جو منظور کیے گئے ان کے نام وقف ترمیمی بل 2024، مسلمان وقف منسوخی بل 2024 ہیں۔ یہ دونوں بل پہلی بار 8 اگست 2024 کو لوک سبھا میں پیش کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کر کے وقف جائیدادوں کی نگرانی اور انتظام میں درپیش مسائل کا حل نکالنا ہے۔ اگر ان ترامیم کا جائزہ لیا جائے تو ان کے مطابق پرانے وقف ایکٹ 1995 کی خامیوں کو دور کرنا، وقف جائیدادوں کا بہتر انتظام اور نگرانی، ریکارڈ کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنا، وقف کی تعریف کو اپ ڈیٹ کرنا، رجسٹریشن کا عمل بہتر بنانا۔ اگر وقف بورڈ کے مسائل پر نظر ڈالیں تو ایک بار وقف ہمیشہ کے لیے وقف کے حصول نے کئی تنازعات کو جنم دیا۔ وقف ایکٹ 1995 اور اس کی 2013 میں ترمیمی مؤثر ثابت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے غیر قانونی قبضے، ناقص انتظام، ملکیت کے تنازعات، رجسٹریشن اور سروے میں تاخیر اور مقدمات و شکایات میں اضافہ ہوا ہے۔ وقف ٹریبیونل کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے، جس سے شفافیت اور عدالتی نگرانی کا فقدان، جواب دہی متاثر ہوتی ہے۔ سروے کمشنر کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے سروے تاخیر کا شکار ہے۔ گجرات اور اتراکھنڈ میں ابھی تک سروے شروع نہیں ہوئے اور اتر پردیش کا 2014 کا سروے بھی مکمل نہیں ہوا۔ ماہرین کی کمی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے کی کمی نے رجسٹریشن کو مزید سست کر دیا ہے۔ کچھ ریاستی وقف بورڈز نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، جس سے کمیونٹی میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ وقف ایکٹ کی دفعہ 40 کا بے جا استعمال کر کے ذاتی جائیدادوں کو وقف قرار دیا گیا ہے، جس سے قانونی تنازعات پیدا ہوئے۔ وقف ایکٹ صرف ایک مذہب پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے لیے ایسا کوئی قانون موجود نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اس بل پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کو 5 مئی تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اس پر اپنی وضاحت کریں۔